خاص کر وہ بچیاں دعائیں دیں گی جن کے چہرے پہ دانے ہیں، بڑی میڈیسن انہوں نے استعمال کی ہے، خارش ہو، جلدی امراض ہوں اور چہرہ حسین ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، ایکنی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے اس کا کلیئر ہو جائے گا۔ اور کئی بچوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے اسی وجہ سے، یہ ہے نا، جب وہی صاف نہیں ہے تو پھر رشتے والے بھی کیا کریں گے۔ یادداشت کی کمزوری ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بچے ہی بھول جاتے ہیں ہم نے کیا بات کہی ہے۔ ہربل ریمیڈی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنائیں، استعمال کروائیں۔ بادام آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پاؤ اخروٹ لینا، آدھی چمچ استعمال کریں، آپ کا حافظہ تیز ہوگا۔ آج اگر آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو کئی سال تک وہ آپ کو نہیں بھولے گی۔ کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ ارے کے اشبا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بوتل لینی ہے، ایک بوتل ارک شاہ طرح، یہ کسی اچھی کمپنی کا بنا لے لیں، لوکل کھلا نہیں لینا، بالکل ٹھیک، کسی اچھی بڑی کمپنی کا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایک بوتل لے کے ایک جگ میں ڈال لیں، صحیح ہے، اس میں ایک بوتل یہ شربت یا ناب کی ڈال لیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے واپس انہی بوتلوں میں ڈال لیں۔ صحیح ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آدھا کپ صبح شام کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ الرجی ہو، خارش ہو، جلدی امراض ہوں اور خاص کر وہ بچیاں دعائیں دیں گی جن کے چہرے پہ دانے ہیں، بڑی میڈیسن انہوں نے استعمال کی ہے اور چہرے کے دانے ختم نہیں ہو رہے، ایکنی ختم نہیں ہو رہے، وہ یہ بنا کے استعمال کر لیں اور ساتھ جو میں نے پرہیز بتایا، چہرہ حسین ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا اور ایکنی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے اس کا کلیئر ہو جائے گا۔ اور کئی بچوں کے رشتے بھی نہیں ہو رہے اسی وجہ سے۔ ہاں جی، میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ وہ امپریشن سب سے پہلا تو آپ کا چہرہ ہے نا، جب وہی صاف نہیں ہے تو پھر رشتے والے بھی کیا کریں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، بچیاں استعمال کریں اور ہمارے لیے دعا کریں تو اور اس کو آگے شیئر کریں یہ صدقہ تاکہ دوسرے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بچیاں رشتوں سے بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اچھی نصیب بھی عطا فرمائے۔ اور ساتھ یادداشت کی کمزوری ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بچے ہی بھول جاتے ہیں ہم نے کیا بات کہی ہے، بڑے تو بڑے رہ گئے، آج کل نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یادداشت کے بارے میں کچھ احتیاطیں کرنی ہوں گی ہمیں۔ صحیح، اس کی کچھ وجوہات ہیں، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اچھا، یہ یادداشت حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بعض بچے موٹاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے کند ذہن ہو جاتے ہیں، موٹاپا بھی وجہ بنتا ہے۔ ہاں جی، اور وہ سرد چیزیں، ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سونا، یہ بھی ایک وجہ ہے، یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا، ایکسرسائز نہ کرنا، یہ کافی وجوہات ہیں۔ اس میں ناشتہ پراپر نہ کرنا اور موبائل، سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرنا کہ ہم اپنے سائڈ ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں، یہ بھی یادداشت پہ فرق ڈالتا ہے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سوشل میڈیا تو واقعی آج کل اثر پڑ رہا ہے، بندہ ہاں جی، جب آپ دیکھیں نا، جب آپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مسلسل موبائل دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اور بے تکا دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، حالانکہ اس کو پازیٹیو یوز کرنا چاہیے۔ لوگ اس سے بڑا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اس طرح کے کام کریں تو پھر نہیں، لیکن جب آپ اس کا فضول اور بے تکا استعمال کریں گے تو پھر یہ پرابلم آئیں گی۔ تو ہربل ریمیڈی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنائیں، استعمال کروائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بادام آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پاؤ اخروٹ لینے ہیں، دو چیزیں ہوگی۔ چاروں مغز علیحدہ علیحدہ پنساری، بعض دفعہ وہ سستے کر کے ساری ڈال دیتا ہے، آپ نے کہنا چاروں مغز علیحدہ علیحدہ ایک پاؤ کرنے ہیں، ایک ایک پاؤ، ہاں چاروں مغز نہیں، سب کا وزن ایک پاؤ، ٹھیک ہے، سب کا، ہاں وہ 50 گرام کر لے بس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بوٹی ملتی ہے برہمی بوٹی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 125 گرام لینی، ان کا صفوف بنا لیں اور اس کی چھوٹی چمچ، بڑے آدمی ہیں تو چھوٹی چمچ صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں، بچے ہیں تو عمر کے حساب سے آدھی چمچ استعمال کریں۔ آپ کا حافظہ تیز ہوگا، آج اگر آپ کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو کئی سال تک وہ آپ کو نہیں بھولے گی، یقین کریں، لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا ذہن کمپیوٹر ہو گیا۔ اور جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ان کے لیے تو یہ کمال چیز ہے، ہاں وہ استعمال کریں اور دیکھیں انشاءاللہ جو حفظ انہوں نے 6 ماہ میں کرنا ہے وہ 3 ماہ میں کریں گے، جو 1 سال میں کرنا ہے وہ
6-7 माह में करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल कराएं और देखें तिब यूनानी में कितने करिश्मे हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाद में उसको एलर्जी होती हो, वो खून नहीं किसी को दे सकता, अगर दे दे तो उसको भी एलर्जी हो जाती है अगले बंदे को, ये क्या हकीकत है इसमें? इसमें कुछ अकसाम हैं, लेकिन ये है कि बीमार आदमी को कोशिश करना चाहिए कि कोई भी बीमारी हो ना दूसरे को दे। सेहतमंद खून हमेशा सेहतमंद आदमी का लिया जाता है। अच्छा बोला आदमी उसको दिया है तो बेचारे को अगले को एलर्जी होगी, उसको ठीक हो गई, इसीलिए वो खून देने से और लेने से पहले एक प्रॉपर टेस्ट लिए जाते हैं, उनका मुख्तलिफ बीमारियां देखी जाती हैं कि जो दूसरे बंदे में मुंतकिल हो सकती हैं। अगर वो क्लियर है तो फिर ब्लड लिया जाता है या दिया जाता है, तो पहले टेस्ट करवा लेते हैं। सब उनको नुस्खा बताएं, जो हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एलर्जी के लिए कोई नुस्खा रहनुमाई करें तो वो बनाए तो उनको फ़ायदा हो जाए। अच्छा, एलर्जी में आप एक बड़ा सादा सा नुस्खा हमारा, वो आप ऐसा करें कि पुदीना ले लें, ठीक है, चाहे वो बाजारी ले लें दूसरा ले लें, जितना पुदीना है उतनी उसमें चीनी मिला के पाउडर कर लें। ये एलर्जी और चीनी ये एलर्जी का बेहतरीन, इसका 500 mg का आप कैप्सूल बना लें, ये सुबह दोपहर शाम दें, एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। अच्छा। और साथ डाइट प्लान लें, खुश्क पुदीना लेना खुश्क पुदीना लेना, अपने घर में खुश्क कर लें, बाजार वाला ले लें, सही, तो उसके जितना वो है उसको अच्छी तरह साफ कर लेगा। छाँव में खुश्क करना है कि धूप में, ये भी बता दें। छाँव में तो आजकल नहीं होगा, हल्की धूप जो सुबह की धूप होती है ना, उसमें आजकल खुश्क कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गर्मियों के तेज, हाँ जी, ये हम वजन लें तो इसका कहवा भी आप ले सकते हैं। कहवे में आप पुदीना, अनाब और ज़ीरा, ये 3 चीज़ों का कहवा लें तो इंशाल्लाह एलर्जी आपकी ठीक होगी। अगर एलर्जी जख्म बन जाए तो उस पर लगाने के लिए कोई मरहम बताना हो चाहे तो? अच्छा, मरहम में ये है कि आपने ये वैसलीन लेनी है, ठीक है, ये आम आपको खुली भी मिल जाएगी मार्केट से, ठीक है, बोतल की शक्ल में मिल जाएगी मुख्तलिफ पैकिंग में। अगर 100 ग्राम आपके पास ये वैसलीन है तो आपने 30 ग्राम ये गंधक आंवला साथ लेनी है, सल्फर है, ये गंधक है, पंसार से मिलती है, ये मुसफ़ी होती है जी। ये उन्होंने प्रोसेस से गुजारा होता है कि ये खाने के इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ठीक, हम अपनी मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। ये 30 ग्राम आपने ये लेनी है और 10 ग्राम आपने इसमें कपूर लेना है, सही। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फाइन पाउडर करके कपड़ छान कर लें, उसके बाद वैसलीन में मिक्स करके इसको अच्छी तरह करें कि इसमें कोई ज़रात इकट्ठे ना रह जाए। जब बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये आपकी मरहम तैयार है, ठीक है। ये एलर्जी पे भी आप लगा सकते हैं, खारिश, खुशक है, तार है, वहाँ पे लगा सकते हैं, चंबल पे भी लगा सकते हैं, ये जल्दी अमराज पे बहुत अच्छा काम करती है।